بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کی طاقت اور اس کی حیثیت ہمیشہ کے لیے بے مثال رہے گی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے کبھی بھی اپنے دردناک حالات سے خود کو متعین یا محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے اندر اتنا گہرا ایمان اور احساس پیدا کیا کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتی تھی اس کے لیے جان دینے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ ہر دور کی عظیم ترین خواتین میں کیا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت سے مرد کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے کوئی بھی کمال کو نہیں پہنچا سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید کے دوسری قسم کے کھانے پر۔ البخاری میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت آسیہ کی کہانی مصر سے شروع ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر فرعون کے ساتھ رہتی تھی، جسے اب تک کا سب سے بڑا ظالم کہا جاتا ہے۔ ایک فال گو نے کہ بتانے کے بعد کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس پر غالب آ جائے گا، فرعون نے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی ہولناک زندگی کو یوں بیان کیا ہے، اور یاد رکھو کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دلائی اور وہ تم پر سخت عذاب اور عذاب ڈالتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ان کی جان کا خوف تھا، لیکن خدا نے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ رہے اور اس سے کہا کہ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل پر ڈال دے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، آیت نمبر 28 ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے آپ کے پاس واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اور جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، حضرت موسیٰ بحفاظت ساحل پر پہنچے اور جہاں انہیں حضرت آسیہ نے پایا، جو اپنے شوہر کو بچے کو رکھنے پر راضی کرنے میں کامیاب رہی۔ خدا قرآن پاک میں کہتا ہے، جس کا مطلب ہے پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بن جائے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر کا گناہ گار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھ کا سکون، اسے قتل نہ کرو، شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تاہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ اس کا نتیجہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو دوستو، چنانچہ موسیٰ نے فرعون کے گھر میں آسیہ کی حفاظت میں پرورش پائی۔ موسیٰ ایک عظیم نبی بن گئے جنہوں نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن فرعون کے ظلم کی وجہ سے بہت کم لوگ اس پر ایمان لائے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا اعلان کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس کی نافرمانی سے گھبرا گئے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، جس کا مطلب ہے، پھر اس نے اپنے آدمیوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جن لوگوں نے فرعون کی نافرمانی اور موسیٰ پر ایمان لائے نے کی جرت کی تھی، ان کے لیے سخت عذاب تھا۔ جب جادوگروں کو موسیٰ کے پیغام کی حقیقت کا علم ہوا تو فوراً ایک سچے خدا پر ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس پر ایمان لاؤ، یقیناً یہ تمہارا لیڈر ہوگا جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یقین رکھو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھا دوں گا، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور زیادہ دیر پر سزا دے سکتا ہے۔ پھر بھی اس ظلم و ستم کے باوجود آسیہ نے موسیٰ کے پیغام پر یقین کیا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہی۔ وہ ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ وہ ایمان لے آئی ہے تو اس نے اسے سخت اذیت دی۔ خدا پر ان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اسے ایک لازوال علامت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کی،
فرعون کی بیوی کی، جس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے ساتھ جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کاموں سے بچا اور مجھے ظالم قوم سے بچا۔ آسیہ ملکہ تھی، وہ زمین پر چلنے والوں سب سے طاقتور آدمیوں میں سے ایک کی بیوی تھی۔ اس نے بے مثال دولت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، اور پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا حقیقی گھر جنت میں ہے۔ اسے اس زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آسیہ کی تعریف اور اس کے شخص کی شرارت سے نہیں ہوئی تھی جس سے اس نے شادی کی تھی۔ اس کا دماغ اور اس کی روح اپنے شوہر سے آزاد رہی، اور اس کا دل اس کے عقائد کا غلام نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ظلم کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بجائے اپنی جان اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کرنے کا انتخاب کیا۔ تو حضرت آسیہ کی کہانی میں ایک ایسی عورت کی لازوال مثال ہے جس نے دنیا کی تمام رونقوں پر آخرت کا انتخاب کیا، اور جس کی خدا اور اس کے ساتھ گھر کی محبت نے اس سے اب تک کے لیے سب سے بڑے ظالم کا مقابلہ کرنے اور اسے دینے کی تاریخ دی۔ عمل میں زندگی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے، تفسیر اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔